جناب السلام علیکم، بات کریں؟ وعلیکم السلام۔ جی سر، سوال کون ہے کال کر رہے ہیں بھائی؟ نام عبداللہ نام ہے میرا۔ عبداللہ، حکم۔ جی جی، میرے ابھی آپ نے دیکھ لی تھی نا حدیث کہ عائشہ نے عائشہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم تو یوسف والیاں ہو، تو اس کے پیچھے تو ایک پورا کانٹیکٹ ہے نا۔ آپ نے وہ تو نیچے والی بات تو مان لی کانٹیکس کہ پڑھو نا، عائشہ کے کانٹیکس پڑھو، تم ہمیں سمجھاؤ۔ اگر ٹھیک ہے کانٹیکس پڑھو اور سمجھا دو ہمیں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عائشہ کو کیا حکم دیا کہ کس کو کہو کہ تم امامت پڑھو کرے؟ اور ہمیں سمجھاؤ بھائی۔ ہمارے نزدیک دیکھو اس کانٹیکس میں یہ ہے، میں آپ کو اگر میرا نظریہ چاہتے ہو تو میں بتاؤں، اگر اپنا چاہتے ہو تو اپنا بیان کرو، آپ کی مرضی۔ میں بیان تم کرتا بات ہوں، کرو یا میں بات کروں؟ تم بیان کرو، چلو میں بیان کرتا ہوں نا۔ بیان اب کرو۔ سنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ابو بکر کو بولو کہ نماز پڑھائے۔ آپ کہتے ہو کہ جو یزید میں غلام یزید نام پتہ نہیں کیا رکھ لوں گا اگر اس کا اسلام ثابت کر دو گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو حضرت ابو بکر جن کو آپ کہتے ہو کہ بالکل ہی اسلام سے ہی خارج ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں امامت کریں، تو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ تو اسلامی ان کا یہ دوسرا جو ہے نا موضوع ہے نا، اصول ہے۔ آپ نے دوسرا موضوع چڑھا نا۔ اگر آپ کے مولوی آئے، انہوں نے ثابت کیا کہ مولوی کیا ہوتا ہے؟ میں کسی مولوی کو نہیں مانتا۔ مولوی کو نہیں مانتے، اچھا بات آپ کی نہیں ہے۔ تو عائشہ کو جو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں، تو اس کا صاحب یوسف ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم یوسف والیاں ہو، اس کا مطلب اچھا یہ تھوڑی کہ اس کا مطلب کہ کام اتر گیا تو ان کا یوسف جو والیاں انہوں نے کون تھے؟ بات وہ کی، یوسف والیاں کون تھی بھائی؟ انہوں نے جو بھی کیا وہ تو جو بھی ان کی کیا تھا ان لوگوں نافرمانی نے؟ انہوں نے جو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ اس سے آپ کہتے ہو کہ کریکٹر اسیسن، مطلب ان کے کریکٹر پہ بولتے ہو کہ یہ اس طرح کی عورت ہے، کریکٹر میں ہم کچھ کیسے؟ نہیں کہتے، تم بولو وہ کون تھے نا، یوسف والیاں کون تھے ہمیں سمجھاؤ۔ یا تو کہہ دو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ یوسف وسلم عربی زبان نہیں جانتے، قرآن نہیں جانتے، وہ نعوذ باللہ جاہل ہیں، یا یہ کہہ دو کہ نہیں وہ فصیح ہیں، بلیغ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا کہیں۔ میں نے مان لیا کہ یوسف والیاں کہہ دیا، ٹھیک ہے، یہ بات میں نے وہ حدیث لی ہے کہ جو آپ نے نیچے والا پورشن پڑھا، اوپر والا سارا چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو وہ سامنے والے نے عائشہ کے متعلق پوچھا تھا نا، نماز ابو بکر کے لیے تو نہیں پوچھا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ عائشہ کے متعلق تمہارا عقیدہ جو ہے خراب ہے۔ میں نے کہا وہی پیغمبر والا ہے میرا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے یوسف کی صاحبات ہو، تو وہ یوسف کی صاحبہ بنی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں یوسف کے صاحب، اب مجھے دو باتیں بتائیں، یوسف کی صاحبات جو وہ مخلص تھیں، مومن تھی، یعنی منافق تھیں، غیر مخلص تھیں، یہ مجھے بتائیں۔ جو بھی تھیں، لیکن نہیں اس طرح نہ بولو، نہیں وہ اہل تقوی تھیں یا فاجر تھیں، یہ مجھے بتائیں۔ مطلب وہ صحیح نہیں تھیں، جو بھی تھیں ختم بات، اب بس میرا بھی عقیدہ ہے کہ صحیح نہیں تھی، بس ختم بات۔ عائشہ صاحبہ یوسف ہے، خلاص ختم بات، عائشہ کی ختم بات بات۔ ہی نہیں کر رہا میں تو حضرت ابو بکر کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، ابو بکر کی جہاں تک بات کر رہے ہو نا، تو جس شخص نے یہ حدیث روایت کیا، کہ بات سنو بھی، جواب سنو، کہ تم کہتے ہو کہ ابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم جا کے نماز پڑھاؤ، کس نے روایت کی ہے؟ صاحبہ یوسف نے روایت کی۔ تم خود کہتے ہیں صاحبہ یوسف غلط لوگ تھے، جھوٹے لوگ تھے، ختم بات، ختم بات، پھر آپ نے کیوں ختم بات۔ نہیں، پھر آپ نے کیوں نیچے یہ والی حدیث پیش کی اگر وہ غلط؟ کیونکہ وہ خود اقرار کر رہی ہے۔ ایک شخص اگر آپ کے سامنے اقرار کرے کہ میں قاتل ہوں، دنیا میں لوگ مانیں گے؟ ہاں مانیں گے، کس نے قتل کیا۔ ایک شخص ابھی اقرار کرے نا اپنی ضرر میں، جو شخص اپنی ضرر میں اقرار کرتا ہے، ایک شخص اگر اپنے فائدے میں ادعا کرتا ہے، اپنے فائدے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اپنے فائدے میں ادعا کرو کہ بھائی میں بینک کا پریزیڈنٹ ہوں، تو وہ دلیل دیکھیں گے کہ واقعی آپ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں، اگر آپ، یہ پورے دنیا میں قاعدہ ہے، کسی بھی عدالت میں آپ چلے جائیں نا، اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، کہ ایک شخص سوچے سمجھے، نشے میں بھی نہیں ہے، وہ پاگل بھی نہیں، وہ اپنے ضرر میں کسی بات کا اقرار کرتا ہے، تو وہ مقبول ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بالکل بیکار حدیث ہے، صحیح ہے۔ اب مجھے صرف دوسرا سوال میرا یہ، ٹھیک ہے آپ کا کانٹیکٹ، آپ کی بات صحیح ہے، تقریباً آپ نے کہا کہ عائشہ کو کسی کھاتے میں نہیں لینا، ٹھیک ہے نہیں لینا۔ اگر عائشہ نے توبہ کر لی تو تب بھی وہ اس طرح کی ہوگی، تو نبی نے جو تو ثابت کرو کہ اس نے توبہ کیا نا، ثابت کرو توبہ کیا۔ وہ کب پیغمبر، اگر صاحبات یوسف نے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو نہیں بولتے نا، ان کو تو پتہ ہے، اگر صاحبات یوسف نے توبہ کیا تھا تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ عائشہ نے بھی توبہ کیا۔ قرآن میں دکھاؤ، صاحبات یوسف کی کہانی تو قرآن میں موجود ہے، ان کا توبہ نہیں ہے، ان کی دشمنی نبی اللہ یوسف سے،
ان کی دنیا پرستی، ان کا فجور، ان کا نفاق، ان کی بے ایمانی، ان کی جھوٹ، ان کا مکر پیغمبر یوسف علیہ السلام کے خلاف، یہ سب معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا توبہ تو کہیں نہیں. صاحبات یوسف توبہ کیا تھا، صاحبات یوسف نے توبہ کیا تھا. ہاں میں یہ آپ تو بالکل موب کر رہے ہیں یار. کیا کر رہے ہیں؟ میری بات تم سے نہیں کریں، میری بات سنیں. حضرت عائشہ علیہ السلام نے علیہ الصلوۃ والسلام کیوں بولتے ہو پھر؟ ابو جو ہے اور حضرت کیوں بولتے ہو جب پیغمبر نے فرمایا کہ صاحب یوسف ہیں، اور تم کہتے بھی ہو کہ صاحب یوسف غلط لوگ تھے، تو حضرت کیوں کہتے ہو؟ یہ بات آپ سے چلو نہیں کرتا. مجھے صرف اس بات کا جواب دو کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کو کس نے قتل کیا آپ کے نزدیک؟ اس کا آپ کے اس سوال سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اس کا کوئی سر یہ پیر ہے آپ کے سوال باتوں نہیں ہے، کا؟ یہ سوال دوسرا، یہ سوال نہیں یہ اور بات ہے، یہ اور دوسرا مطلب ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ نے ایک موضوع چڑھا نا، اسی پہ بات کرو. جب تم نے مان لیا کہ اور یہ تم انکار بھی نہیں کر سکتے نا، عائشہ صاحبہ یوسف ہے، ختم بات. صاحبہ یوسف کو جو حضرت کا ہے وہ مجھے بتائے، وہ قرآن کا منکر ہے. صاحبہ یوسف کو جو حضرت کا ہے وہ قرآن کا منکر ہے. صاحبہ یوسف کو جو تعظیم کرے وہ نبی اللہ یوسف کا دشمن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تم اس کا جواب دے دو. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کس نے قتل کیا، ان کے قتل کی داستان ہماری بیان کرنا سخت ہے. وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو آسانی سے بیان کر سکتے ہیں نا. تم ایک ایسے زخم کو چھیڑ رہے ہو جو ہمارے لیے بہت دردناک ہے. وہ بہت مشکل ہے ان کے متعلق بات کرنا ہمارے لیے. ہمارے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر، اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم، اس طرح ہم ان کے متعلق اس طرح ایسی بات نہیں کر سکتے. تم نے ایک موضوع چڑھا، اسی پہ رہو.